السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار قرآنی کہانیاں۔ آج ہم سنیں گے سورۃ التوبہ کی بہت ہی اہم کہانی۔ 11ویں سپارے میں یہ کہانی ہے ایسی توبہ کی ایسی معافی جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کیا ہے۔ آخر کس سے کیا غلطی ہوئی تھی اور وہ کیسے معافی ملی، سنتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے آزمائش۔ آزمائش کا مطلب ہوتا ہے امتحان۔ ہجرت کے 9ویں سال کا ذکر ہے کہ ملک شام سے کچھ سوداگر مدینہ آئے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑی فوج لے کر شام کے راستے سے عرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شام کی سرحد پر آباد عیسائی عربوں کے قبیلے بھی رومی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ روم کے بادشاہ کو عرب کی سرزمین پر قدم نہ رکھنے دیا جائے اور آگے بڑھ کر شام کی سرحد پر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ یاد ہے نا آپ کو، روم بہت بڑی طاقت تھی، سپر پاور، لاکھوں فوجی تھے، اس کے پاس اور ہتھیار طرح طرح کے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبیلوں کو پیغام بھیجا کہ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر فوراً مدینہ پہنچو۔ ساتھ ہی آپ نے مدینہ کے مسلمانوں کو لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے سخت گرمی پڑ رہی تھی اور لوگوں کا برا حال تھا۔ کھجوروں کی فصل پکنے کے قریب تھی اور ڈر تھا کہ اگر کھجوریں وقت پر نہ اتاری گئیں تو یہ برباد ہو جائیں گی اور ملک میں قحط پڑ جائے گا۔ مدینہ کے لوگ اس موسم میں کوئی لمبا سفر نہیں کرتے تھے۔ منافقوں نے بھی مسلمانوں کو باہر جانے سے منع کیا۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ مسلمانوں نے نہ منافقوں کی بات سنی اور نہ کسی دوسری مصیبت کی پرواہ کی اور نبی پاک کے حکم کے مطابق سب اپنے اپنے ہمت کے مطابق لڑائی کے سامان کی فکر میں لگ گئے۔ باہر کے قبیلوں کو بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر مدینہ پہنچنے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں مدینہ شہر میں بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے کھانے پینے کی چیزوں، ہتھیاروں اور تمام آدمیوں کے لیے سواریوں کا انتظام کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس کے لیے بہت زیادہ روپے اور سامان کی ضرورت تھی۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال اور سامان دیں۔ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال اسباب اٹھا لائے، چھوٹی سوئی بھی نہ گھر میں رہنے دی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال اور سامان دے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں روپے دے دیے۔ حضرت عثمان بڑے کامیاب تاجر تھے، ان کے پاس بہت پیسے ہوتے تھے۔ دوسرے صحابہ بھی جتنے زیادہ سے زیادہ روپیہ دے سکتے تھے لے آئے۔ اللہ کی نیک بندیاں بھی مردوں سے پیچھے نہ رہیں، انہوں نے اپنے زیور اتار کر اللہ کی راہ میں دے دیے۔ سارے مسلمانوں نے جس جوش و خروش سے مالک قربانیاں دیں، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی قربانیوں ہی کا نتیجہ تھا۔ چند دن کے اندر 30,000 فوج 400 میل کا سفر طے کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ رجب 9 ہجری میں نبی پاک اس فوج کے ساتھ مدینہ منورہ سے شام کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جہاں 80 کے قریب لوگ منافق جو تھے انہوں نے مدینہ نہ چھوڑا، وہاں پر 3 سچے اور پکے مسلمان بھی فوج میں شامل نہ ہوئے۔ یعنی منافق جو تھے 80 وہ تو نکلے ہی نہیں، مگر 3 ایسے لوگ تھے جو پکے مسلمان تھے، پیارے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، مگر وہ مدینہ منورہ میں ہی بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا ہر وہ شخص جسے کوئی بیماری نہ ہو اس لڑائی میں ضرور شریک ہو۔ ان تینوں مسلمانوں کے دل میں نہ کوئی کھوٹ تھی، وہ صرف کاہلی اور سستی کی وجہ سے اسلامی لشکر میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیع، ادھر اسلامی لشکر کو 400 میل کے سفر میں بہت مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ راستے میں کئی جگہ ایسے ریتلے میدان آئے جہاں زہریلی ہوائیں چلتی تھیں۔ یہ لشکر سخت گرمی میں ان میدانوں سے گزرتا، بھوک پیاس کی سختیاں سہتا۔ تبوک پہنچا جو شام کی سرحد کے قریب ہے۔ رسول اللہ نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا، لیکن روم کا بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کو نہ آیا، ڈر گیا تھا۔ البتہ آس پاس کے عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی۔ اس مہم کو غزوہ تبوک یا تبوک کی مہم کہا جاتا ہے۔ نبی پاک تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع ایک سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ حضرت کعب بن مالک نے یوں سنایا ہے۔ سنتے ہیں حضرت کعب بن مالک کی زبانی۔ تبوک کی مہم کی تیاری میں نبی پاک جب بھی مسلمانوں کو اس مہم پر جانے کی ترغیب دیتے تھے، میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر واپس آ کر سستی کر جاتا اور دل میں کہتا ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہونے میں بھلا کتنی دیر لگتی ہے۔ اس طرح دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت بالکل قریب آ گیا، مگر میں اس سفر کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے سوچا لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز میں راستے میں اس سے جا ملوں گا۔ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں یہ ارادہ بھی پورا نہ کر سکا۔ اس زمانے میں جب
مدینہ میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بہت کرتا تھا کہ میں یہاں جن لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا مجبور لوگ ہیں یا بیمار ہیں، جن کو کسی وجہ سے اللہ نے جہاد پر جانے سے معاف فرما دیا تھا۔ جب نبی پاک تبوک سے واپس تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقوں نے آپ کے سامنے پیش ہو کر لمبی چوڑی قسمیں کھا کر کہا، ہم فلاں وجہ سے آپ کے ساتھ نہ جا سکے، ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہو گئی تھی، ہم بیمار ہو گئے تھے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری باتوں کو قبول کر لیا، ان کا دل اللہ کے حال پر چھوڑ کر فرمایا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ میری باری آئے تو میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، تشریف لائیے۔ آپ کو کس چیز نے جہاد پر جانے سے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم، اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے پیش ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو راضی کر لیتا۔ میں بھی باتیں بنا سکتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرا یقین ہے کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر آپ کو راضی کر بھی لوں تو اللہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مجھ سے ناراض کر دے گا۔ البتہ میں سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہو جائیں، مجھے امید ہے کہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیش کر دے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں جسے پیش کر سکوں۔ میں کسی رکاوٹ کے بغیر جہاد پر جا سکتا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، اچھا جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی حکم دے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا، یہاں سب لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے ملامت کرنے لگی کہ تم نے کوئی بہانہ کیوں نہیں بنایا، تمہیں معافی مل جاتی۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میرے دل میں آیا، میں کیوں نہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی بھی بات بنا لوں۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور نیک آدمیوں یعنی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع نے بھی وہی سچ بات کہی جو میں نے کہی، تو میرے دل کو اطمینان ہو گیا اور میں سچائی پر جمع رہا۔ اس کے بعد نبی پاک نے لوگوں کو ہم تینوں سے بات کرنے سے منع کر دیا، چنانچہ لوگوں نے ہم سے بولنا چالنا ختم کر دیا، ایسے بدل گئے جیسے ہم لوگوں کو جانتے ہی نہیں، یہاں تک کہ مدینے کا شہر ہمارے لیے اجنبی شہر بن گیا۔ میرے دونوں ساتھی تو اپنے گھر میں بیٹھے رہتے رہتے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور پھر میں انتظار کرتا تھا کہ وہ بھی میرے سلام کا جواب دیں۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ تیسری دفعہ میں نے اللہ کا واسطہ دے کر یہی سوال کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ
اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پیارے بچوں، یاد ہے نا، ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔